حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطالعہ ہیں، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، حضرت حسن حسین کی نانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محترم خاتون ہیں جو اسلام لانے سے قبل ہی زمانہ جاہلیت میں اپنی پاک دامنی اور پاکیزہ سیرت کی بدولت اہل مکہ کے اندر طاہرہ کے لقب سے معروف و مشہور تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کا نام خدیجہ تھا، آپ کے والد کا نام خلید، دادا کا نام اسد، والدہ کا نام فاطمہ، نانی کا نام حالہ اور نانا کا نام زائدہ تھا۔ آپ مکہ مکرمہ کے مشہور ذی وجاہت خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھیں، بلکہ آپ خواتین قریش میں سب سے معزز اور سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ قریش خاندان کے تھے، اس لیے قصی پر پہنچ کر آپ کا نسب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ تمام ازواج مطہرات میں سب سے نسب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصی کی اولاد میں سے ان کے علاوہ حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمایا تھا۔ آپ کا ولادت ہوتی ہے 28 قبل ہجر میں، یہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 555 بنتی ہے، اور عام الفیل یعنی جس سال معاذ اللہ براہ نے ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا تھا سے تقریباً 15 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے آپ کے نکاح کی بات آپ کے چچا آزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ساتھ چلی، مگر ان کے ساتھ نکاح نہ ہو سکا، اور آپ کا نکاح ابو حالہ تیمی کے ساتھ ہو گیا، جن کا نام مالک بن نباش تھا۔ ان سے 2 بیٹے ہند اور حالہ پیدا ہوئے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح عتیق بن عابد سے ہوا، ان سے ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی۔ عام الفیل جس سال ابراہ نے ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا کہ 20 برس بعد عربوں میں الفجار نامی ایک مشہور جنگ ہوئی۔ جمہور قول کے مطابق خدیجہ کے والد خلید اس جنگ سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور ادھر یکے بعد دیگر آپ کے دونوں شوہر بھی وفات پا گئے، تو جو کہ آپ کے خاندان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اس لیے آپ نے اپنی تجارت کی خود نگرانی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مزاربت پر اپنا مال دے کر مکہ مکرمہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ چونکہ آپ بیوہ ہو چکی تھی اور قریش کی ایک شریف و پاک باز اور مالدار تاجر خاتون تھی، اس لیے قریش کا ہر شریف و صاحب حیثیت شخص آپ سے نکاح کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی بے بدل سعادت لکھ دی تھی۔ چنانچہ کسی کے ساتھ آپ کا نکاح نہ ہوا، اور بالآخر آپ کو سید عالم کے مبارک نکاح میں آنا نصیب ہوا، اور آپ ام المومنین کے عظیم لقب سے سرفراز ہوئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفیق چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے، اور قریش کے لوگوں کا ذریعہ معاش تجارت ہی تو تھا، تو ایک دن ابو طالب نے کہا، بھتیجے، معاشی طور پر آج کل ہمارے ایام تنگی اور سختی سے گزر رہے ہیں، لہذا روزی کمانے کی ضرورت ہے، اور میں مالدار آدمی نہیں ہوں، اس لیے آپ کو اپنی ذاتی رقم یا سامان تجارت دے کر تجارت کے لیے بھیجنے سے قاصر ہوں۔ تم ایسا کرو، ان دنوں ہمارے یہاں سے مختلف قافلے سامان تجارت لے کر شام جانے لگے ہیں، تو جس طرح دوسرے لوگ خدیجہ بنت خلید کا مال تجارت ملک شام لے کر بیچتے ہیں اور نفع کماتے ہیں، اس طرح تم بھی جا کر ان سے بات کر لو، وہ تمہارے صادق و امین ہونے کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں تمہیں ترجیح دیں گی۔ اگرچہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کو مکہ سے دور بھیجوں، مگر اس وقت ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ کو معلوم ہوا محمد بن عبداللہ، جو کہ صادق و امین کے لقب سے معروف ہیں، اور ان کو ان کے چچا میرا مال شام لے جا کر فروخت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور آپ کو بھی اپنی تجارتی سرگرمیوں کے لیے ایسے ہی قابل اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، تو آپ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ایمانداری، کریمان اخلاق اور معاملہ فہمی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے 2 گنا دوں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا، اور اپنے چچا ابو طالب کو جا کر بتایا کہ خدیجہ نے آپ کو باقی لوگوں کے مقابلے میں 2 گنا نفع دینے کا کہا، تو ابو طالب بہت خوشی ہوئی، کہا، بلا شبہ روزی اللہ نے ہی تمہاری طرف بھیجی ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام بھی ساتھ کر دیا، جس کا نام میسرہ تھا، اور چلتے ہوئے سے کہا، دیکھو، سفر میں ان کی کسی معاملے میں مخالفت نہ کرنا۔ سفر پر جب روانہ ہو گئے تو راستے میں دھوپ کے وقت ایک بادل آیا، اور اس نے آ کر حضور پر سایہ کر دیا۔ یہ عجیب بات دیکھ کر میسرہ بہت حیران ہوا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات شام پہنچ گئے تو وہاں یہ بات بھی پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بازار کے قریب ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا، جو نستور نامی ایک راہب یعنی نصرانی عالم کے عبادت خانے کے پاس ہی تھا۔ اس راہب نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟
میسرہ نے جواب دیا، یہ مکہ کے رہنے والے قریشی نوجوان ہیں۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی آخر الزمان کی علامت دیکھ کر کہا، سنو یہ آخری نبی ہوں گے۔ اس کے بعد جب بازار میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت شروع کی تو اس دوران ایک دکاندار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لات و عزیٰ نامی بتوں کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے زندگی بھر ان کی کبھی قسم نہیں کھائی۔ اس دکاندار نے کہا، چلو ٹھیک ہے، رہنے دو۔ معاملہ ہو جانے کے بعد وہ دکاندار میسرہ کو ایک طرف لے گیا اور کہا، یہ صاحب نبی ہیں جن کا تذکرہ ہمارے علماء کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بات یہاں قابل ذکر ہے، اس سفر میں حضرت ختیجہ کے مال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت نفع ہوا، حتیٰ کہ میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں زندگی بھر اتنا نفع کبھی نہیں ہوا۔ تجارتی مصروفیات سے فراغت پر مکہ مکرمہ سے گئے ہوئے تمام قافلے واپس چل دیے۔ پورے راستے میں یہ ہوتا رہا کہ دوران سفر جب آپ اونٹ پر سوار ہوتے اور دھوپ شدت پکڑ جاتی تو 2 فرشتے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیتے۔ یہ بات عین اس وقت بھی پیش آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید دھوپ کے اندر اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اتفاق سے اس وقت حضرت ختیجہ اپنے گھر کے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا 2 فرشتے ہیں جنہوں نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا۔ بہرحال جب حضرت ختیجہ کے پاس واپسی ہو گئی تو میسرہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا حال کہہ سنایا، جس میں راہب اور اس دکاندار کا قصہ بھی سنایا کہ انہوں نے آپ کے نبی آخر الزمان ہونے کی خبر دے دی۔ اس کے علاوہ حضرت ختیجہ غیر متوقع طور پر اتنا زیادہ نفع دیکھ کر خوش ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کردہ نفع سے 2 گنا نفع دیا۔ قافلہ شام سے واپسی کے بعد خود حضرت ختیجہ نے نفیسہ بنت منیہ کو پیغام نکاح دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اس نے آ کر حضرت ختیجہ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کہلا بھیجوایا کہ فلاں وقت تشریف لے آئیے، اور ادھر اپنے چچا زاد بھائی عمر بن اسد کو بھی پیغام بھیجوا دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کرانے کے لیے وہ بھی آ جائیں، کیونکہ آپ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ پھر مقررہ وقت پر عمر بن اسد بھی آ گئے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت حمزہ اور ابو طالب بھی حضرت خدیجہ کے مکان پر پہنچ گئے، اور ابو طالب اپنے خاندان کے 10 بڑے افراد بھی ساتھ لائے۔ مجلس نکاح منعقد ہوئی اور عمر بن اسد نے حضرت ختیجہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں عمر بن اسد نے یہ جملہ، یعنی محمد بن عبداللہ عالی نسب اور معزز جوان مرد ہیں، نکاح میں 12.5 اوقیہ چاندی جو 500 درہم کے مساوی ہوتی ہے، اور آج کل کے پیمانوں کے لحاظ سے ان کا وزن 131 تولے اور 3 ماشے چاندی بنتی ہے، مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب، مال اور دانائی کے لحاظ سے اس وقت اپنی قوم کی سب سے افضل خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ سے نکاح قافلہ شام سے واپسی کے 2 ماہ اور 25 دن بعد ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت ختیجہ سے نکاح ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے حضور سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر کہا، آپ جائیں اور 1-2 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور یہ سب سے پہلا ولیمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت ختیجہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف انہی بیوی سے پیدا ہوئی اور کسی بیوی سے اولاد نہیں، صرف ایک صاحبزادہ ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ باقی سب اولاد حضرت ختیجہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، جن میں 2 صاحبزادے تھے، ایک حضرت قاسم اور دوسرے حضرت عبداللہ جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ حضرت ختیجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب ہلکے کر دیے۔ چنانچہ جب دعوت اسلام دینے پر آپ کو آگے سے ناگوار باتوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہ لوگ دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ کی دعوت کی تردید کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے، جس سے آپ غمزدہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ حضرت ختیجہ کے ذریعے اس رنج و غم کو دور فرما دیتے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھر تشریف لاتے تو وہ آپ کی ہمت مضبوط کرتی اور تسلیاں دے کر آپ کے غم کو ہلکا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتی اور لوگوں کی ترش روئی اور مخالفت کو آپ کے سامنے کمزور ناپائیدار بنا کر بیان کرتی تھیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانیاں حضرت ختیجہ کے سامنے ذکر کرتے، اور وہ اسلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی و مخلص مشیر کار تھیں۔
ہر وہ مصیبت جو آپ کو دعوت اسلام میں پیش آتی، حضرت ختیجہ پوری طرح اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک غم ہوتی اور آپ کے ساتھ خود بھی تکلیفیں سہتی۔ چنانچہ کفار مکہ کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے جب شعیب ابی طالب میں حضور نے 7 نبوی سے 10 نبوی تک 3 برس کا انتہائی کھٹن وقت گزارا، جس میں فاقوں پر فاقے گزرے، مرد و عورت سبھی بھوک سے بےتاب ہو جاتے اور بچوں کی چیخیں گھاٹی کے پار سنائی دیتی، تو ان مشکل ترین گھڑیوں میں بھی حضرت ختیجہ نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور باوجود ایک مالدار خاتون ہونے کے فاقے برداشت کیے اور ان مصائب و تکلیف کو حضور کے دوش بدوش سہتے ہوئے 3 سال کا پورا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا اور آپ کی ہمت افزائی میں معاون ثابت ہوئی۔ اور جب غار ہرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے تھے، تو اس گھبراہٹ کے وقت بھی حضرت ختیجہ نے حضور کو خوب تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کی جان کو مصیبت میں ڈال کر آپ کو رسوا کرے۔ واللہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، عاجز محتاج کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا خرچ برداشت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق والے مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں۔ موجودہ پنجگانہ نمازیں حضرت ختیجہ کی زندگی میں فرض نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور کے سفر معراج میں نمازیں فرض ہوئیں۔ البتہ ویسے ہی عبادت کے لیے کوئی نماز پڑھنا فرض تھا جسے وہ آپ کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ چنانچہ شروع میں جب ویسے ہی کوئی نماز پڑھنا فرض ہوئی تو حضرت جبرائیل نے کہا آ کر حضور کو عملی طور پر وضو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سکھلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لا کر حضرت ختیجہ کو یہ وضو اور نماز سکھلائی۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ اپنے شوق سے از خود پوشیدہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ شعیب ابی طالب سے خلاصی پانے کے تھوڑی مدت بعد ہی آپ کے مددگار موسار چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جس سے کفار مکہ کھل کر آپ کو تکلیف دینے کے در پر ہو گئے۔ اور ادھر ابو طالب کے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد غمخوار اہلیہ حضرت ختیجہ بھی انتقال فرما گئی۔ حضرت ختیجہ کی وفات ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر 10 نبوی رمضان کے مبارک مہینے میں ہوئی۔ جب ایک ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مددگار انتقال کر گئے تو آپ کو بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سال آپ کے لیے بہت دکھ اور غم کا سال تھا، چنانچہ چند دیگر وجوہ سمیت اس سال کا نام عام الحزن غم کا سال ٹھہرا۔ وصال کے بعد ختیجہ کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ تقریباً 25 سال رہیں۔ 15 سال آپ کی نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت مل جانے کے بعد۔ جب ان کی وفات ہوئی اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے بلا جنازہ ہی کفن دے کر آپ کو دفن کیا گیا۔ رحمت عالم خود ان کی قبر میں اترے اور انہیں قبر کی آغوش میں رکھا۔ آپ کی قبر مبارک ہجون میں بنائی گئی، جہاں پر واقع قبرستان کو اب جنت المولا کہا جاتا ہے۔ آپ کے فضائل میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لے کر جا رہی تھی، جبکہ آپ غار ہرا میں تھے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، ختیجہ جب آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے اور انہیں جنت کے ایسے مکان کی خوشخبری سنا دیجیے جو موتیوں کا بنا ہوگا، جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ ذرا ہر کوئی تکلیف ہوگی۔ ایک روایت میں ہے جبرائیل نے کہا ہے محمد ختیجہ کو ان کے رب کا سلام پہنچا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ختیجہ یہ جبرائیل ہیں جو تمہیں رب کا سلام دے رہے ہیں۔ حضرت ختیجہ نے کہا اللہ تو خود ہی سلام ہے اور اسی سے ہی ہمیں سلامتی ملتی ہے، میں اس کے سلام کا کیا جواب دوں؟ اور جبرائیل پر سلام ہو۔ حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ختیجہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں جنت کی نہروں میں سے ایک نہر پر دیکھا ہے، وہ موتیوں کے ایک ایسے مکان میں تھی جس میں نہ کوئی شور تھا اور نہ کوئی محنت و مشقت۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں میں سب سے افضل ختیجہ بنت خلید، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور زوجہ فرعون آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا مجھے حضرت ختیجہ پر رشک آیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہونے سے 3 برس قبل وہ انتقال فرما گئی تھی، مگر حضور کی زبان مبارک سے ان کا بار بار ذکر خیر سننے کی وجہ سے مجھے ان پر رشک آتا تھا۔ اور حضرت ختیجہ کا اتنا اونچا مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ختیجہ کو ان کے لیے جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری سنا دیں۔ نیز حضور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ اپنی سابقہ رفاقت کی اتنی پاسداری فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کا بہت ذکر خیر فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا،
انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور انہوں نے اپنے مال سے میرے ساتھ اس وقت ہمدردی کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی، جبکہ دوسری بیویوں سے میں اولاد سے محروم رہا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے کس قدر محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی ازواج مطہرات کی محبت سے لبریز فرمائے اور اس پر موت دے، آمین۔ ام المومنین حضرت خدیجہ میں چند ایسی منفرد خصوصیات ہیں جن میں کوئی دوسری زوجہ شریک نہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے شادی کی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد انہی سے ہوئی، سب سے پہلے ازواج مطہرات میں جنت کی بشارت ان کو ملی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام پیش فرمایا۔ مومنات میں سب سے پہلی صدیقہ خاتون آپ ہیں، سب سے پہلے وفات پانے والی زوجہ مطہرہ بھی آپ ہیں، سب سے پہلی شخصیت آپ ہیں جن کو قبر میں حضور نے اتارا۔